देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपने देखा होगा कि दोपहर में जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल यानी कि SIFC की एपेक्स कमेटी से उन्होंने आज ख़िताब किया। बड़ा अच्छा कदम था ये जब SIFC बनी है जून 2023 के अंदर, और उस वक्त तब की गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि हम इतने ज़्यादा माशी बहरान में जा चुके हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। उसी की एपेक्स कमेटी का इजलास था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उस पर ख़िताब करे थे। उन्होंने अपने ख़िताब में चंद अहम पॉइंट्स जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए एक और IMF प्रोग्राम चाहिए, साथ ही स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी चाहिए। और जो IMF का प्रोग्राम का ड्यूरेशन बोल रहे हैं कि 2 से 3 साल की अगर ये ड्यूरेशन का प्रोग्राम ले लेते हैं तो हम कशकोल तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शुक्रिया अदा किया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि उन्होंने बड़े जो है अच्छे तरीके से हेल्प की है गवर्नमेंट की कि ये प्रोग्राम जो इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ये हमारे जो है वो मुल्क में आए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें इस तरह जो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से हमने MOU साइन किया है कतर से $10 अरब का। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कशकोल तोड़ देते हैं और अगर हम IMF से कर्ज़ा 2-3 साल के बाद नहीं लेते हैं तो क्या पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। ये कुछ खिताब में अपने ही सवाल भी कर रहे थे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे अहमद सगीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फराजुर रहमान साहब होंगे सदर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा कि आज ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है SIFC का, इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है कि जो वज़ीर आज़म थे कुछ कंफ्यूज इस वजह से नज़र आ रहे थे कि शुरू में उन्होंने खुद ही सवाल करने शुरू कर दिए अपने खिताब के अंदर, और उन्होंने ये सवाल इस तरीके से किए कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि हमें माशी इस्तेहकाम लाना है, जिसके लिए ये तय है कि एक और मुआहदा किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, क्या इस मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आ जाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, ये बात इसलिए आपने बड़ी अच्छा एक पॉइंट उठाया। उसकी वजह ये है कि इन लोगों को सबसे पहले तो ये यकीन ही नहीं होता कि ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, गवर्नमेंट इनके पास आ चुकी है और अब फैसले इन्होंने ही करने हैं। टास्क भी इन्हीं के पास है, कलमदान भी इन्हीं के पास है, इन्हीं के लोगों के पास वजारतें हैं, इन्होंने ही डिसीजंस लेने हैं और इन्होंने ही वादे किए हुए हैं और उनको ही पूरा करना है। लेकिन मुसीबत ये है कि ये अभी तक अपने आप को उस अपोजिशन होल से नहीं निकाल सके। हालांकि इससे पहले भी 16 महीने ये गवर्नमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो आपको पता, खान साहब भी इसी तरह की बातें किया करते थे। शायद इसकी वजह ये है कि इनको लगता है कि इनके पास पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट जिन मुक़्तदरा क़ुव्वतों के पास है ये उन्हीं से सवाल कर रहे होते हैं कि जनाब ये करना पड़ेगा, आपको हमें इख्तियारात देने पड़ेंगे, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, आपको वो करना पड़ेगा, या हमें उस चीज़ की परमिशन और इजाज़त देनी पड़ेगी जो हम चाहते हैं या जो ज़रूरी है। ये तो एक नुक्ता नज़र है, लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर नुक्ता नज़र और जो वो ग्राउंड रियलिटीज़ है। आप देखें कि जब ये लोग अभी आए नहीं थे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इनके आने से वो वाली एक जो कैफियत है मुल्क के अंदर, जो क्लैरिटी नहीं आ रही, बिजनेस के अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही, लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, किस तरह से चीज़ें लेके चलनी है, तो शायद वो एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाए और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको कोई फ़ायदा हो, तो वो नहीं हो सके। उसकी वजह ये है कि लामहल्ला जो इनका फ्लर्ट चल रहा है IMF के साथ, वो किसी करवट बैठ गया है। कल से वो 1.1 बिलियन की जो हमारे मामला जो लग रहा है कि अब शायद हो जाए, लेकिन उसकी जो शराइत है वो बहुत कड़ी है, और वो शराइत अगेन इनकी मामला तो शायद किसी बेहतर उसकी तरफ चले जाएं, गवर्नमेंट के मामला, लेकिन आम आदमी के, आम लोगों के मामला जो है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और गंभीर हो जाएगी। इनको बढ़ानी पड़ेंगी कीमतें जो इन्होंने तय किया है उनके साथ मामला में। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बढ़ जाती है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो हर चीज़ पे आता है। अगर
منڈی سے مارکیٹ تک کوئی بھی چیز لے کے آنی ہے آپ کو تو آپ کو لامحالہ گاڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے, ٹرکوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے, اور فیولنگ اس کے اندر ہوتی ہے. ہاں, جو فریٹ تو اس چارجز کا ہوتے ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں قیمت کو. ہاں, وہ الٹیمیٹلی وہ ڈائریکٹ, چونکہ یہ اس طرح کی ٹیکسیشن ہے کہ جیسے یہ پرائسز بڑھتی ہیں اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ, کرائے بڑھ جائیں گے. جیسے گڈس ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے تو ساتھ ہی جو ہے وہ ادر ٹرانسپورٹیشن وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. سو وہ گھوم پھر کے عام آدمی پہ اس کا وہ اثر آ جائے گا. تو کیا عام آدمی تیار ہے اس کے لیے؟ اچھا, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں آج گے تو خطاب کے دوران نا انہوں نے احمد صاحب یہ بھی بات کی کہ غریب آدمی مہنگائی میں جو ہے نا وہ پس گیا ہوا ہے, 5 کھرب روپے کے جو ہے وہ بجلی اور گیس کے گردشی قرضے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ کس نے, ہم نے انہی کے پاس گورنمنٹ ہے نا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے پاس حکومت رہی ہے نا اتنے عرصے سے, تو کس نے پسوایا عام آدمی کو؟ باہر سے تو کسی نے آگے, کچھ چائنا نے یا امریکہ نے یا بھارت نے آگے تو نہیں نا پیسا عام آدمی کو. انہی کے پاس حکومتیں تھیں, انہوں نے اپنے خرچے شاہی کا. مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی انہوں نے پھر لاہور لشکر بنا لیا وزیروں کا, اور وہ وزیر سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہ سائیکل پہ آئیں گے یا موٹر سائیکل پہ آئیں گے, انہوں نے گاڑیاں استعمال کرنی ہے سرکاری. پھر وہ جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ اس کو وہ کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں آپ کے دو طرح کے آپ کے معاملات ہیں, ایک آپ کا انٹرنل ایشو ہے اور دوسرا آپ کا ایکسٹرنل ہے. یعنی انٹرنل خرچے ہیں اور ایکسٹرنل معاملات ہیں ہمارے جو خرچے ہیں. یعنی ہم فیول چیز خریدتے ہیں, پیٹرول ہم باہر سے منگواتے ہیں, ہمارا بہت بڑا بل ہے اس کی مد میں. پھر ہمیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, وہ ہمارا بہت بڑا بل ہے. ہمیں چائے تک باہر سے منگوانی پڑتی ہے. پھر اسی طرح, اور لہٰذا ہمیں اپنے دونوں اخراجات کو دیکھنا پڑے گا. ہم میکسیمم کیا ہوتا ہے ریمیٹنس بڑھا دیں. ریمیٹنس کیسے بڑھیں گی بھائی؟ پاکستانی تو اتنے ہی ہے نا جو دنیا کے اندر ہے. ایکسپورٹس کی کوالٹی کا وہ ہے نہیں آپ کی, جتنی کا آپ ایکسپورٹس بڑھا سکے تھے آپ نے بڑھا دی ہے. آپ کو الٹیمیٹلی امریکہ کے اس میں جانا پڑتا ہے, یورپ کے اس میں جانا پڑتا ہے اور ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. ریزن یہ کہ آپ کا سب سے بڑا جو بائر ہے, جو آپ کی چیزیں لیتا ہے, آپ کی اگر جو ہماری کاٹن ہے انڈسٹری, وہ ساری کی ساری فوکس کرتی ہے یورپ پہ اور امریکہ کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کون سی منڈی, کہاں پہ آپ جا کے بیچیں گے؟ سو ان کے نیچے آپ کو لگنا پڑتا ہے, ان کی باتیں آپ کو ماننی پڑتی ہیں. اب دیکھیں نا, آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط کرتے ہیں اور آپ کو امریکن امبیسڈر کو جا کے آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے جناب تھوڑا سا ادھر بھی دیکھیں, کو ہمارے معاملات ادھر سیدھے کروا دیں. تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں. دوسرا ہے آپ کا انٹرنل خرچے. انٹرنل خرچے کیا ہے کہ آپ کو بینکوں سے پیسہ لینا پڑتا ہے آپ کو گورنمنٹ کے معاملات چلانے کے لیے. سو آپ کے ایکسٹرنل اور انٹرنل خرچے دونوں جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے. تو آپ کو ان کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کی بہت ضروری ہے. مطلب گاڑیوں کی امپورٹ رک سکتی ہے اگر آپ اپنی لوکل گاڑی کو اچھا کر دیں. تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو باہر جا کے گاڑیاں خریدنے کی اور منگوانے کی؟ اگر آپ کی نہیں تو ہم کوئی کوالٹی گڈز اینڈ سروسز, احمد صاحب ہم کوئی کوالٹی گڈ اینڈ سروسز تو دے ہی نہیں رہے نا. آلریڈی پاکستان جو ہے جیسے پہلے کھیلوں کے میدان میں جو ہے وہ جیسے فٹ بال تھی اس کی وہ انٹرنیشنل یوز ہوتی تھی, اور پھر اس کے سرجیکل آئٹمز ہیں وہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جاتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے نئی انڈسٹریز یا نئی چیزیں ان کی مینوفیکچرنگ نہیں کی. تو یہ منیبا ایک چیز سمجھیں کہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مثلا کہ آپ 50 ٹرک بھی بھر کے بھیج دیں گے نا کپاس کے یا چینی کے, وہاں سے آدھا ٹرک آئے گا کمپیوٹروں کا یا موبائلز کا اور آپ کا حساب برابر ہو جائے گا. جی, تو مجھے بتائیں کہ کیا ہے, آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر اپنے آپ کو لے کے جانا پڑے گا, اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے بیچنے کے لیے. چلو جی چوری کرنی شروع کر دیں. بھائی تائیوان نے چوریاں کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے نا, چائنا چوری کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے نا. آپ دیکھیں کہ کوریا جو ہے اس نے چوری کی ہے نا. تو آپ بھی پروڈکٹس دیکھیں, آپ ان کی اپنے لوگوں کو وہ کریں. یہاں پہ چوری کرتے ہیں حکومت کو جو چوری کرتے ہیں یا حکومت میں رہ کے چوری کی جاتی ہے, لیکن وہ والی چوری ہم کو اس طرح کے ٹیکنیکل فراڈ نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہم کو دنیا کا لوہا بن جائے یا دنیا ہماری چیزیں خریدنے لگ جائے. ہم تو یہاں پہ دیکھیں LCD تک LEDs تک جو ہے نا وہ باہر سے آتی ہے. موبائل کی LEDs بھی ہمارے پاس نہیں, وہ چائنا سے آ رہی ہوتی ہے. موبائل بھی ہمارے یہاں پہ نہیں بن رہا. ہماری لوکل مینوفیکچرنگ تو ہے ہی نہیں, اور لوکل مینوفیکچرنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایک موبائل تھا نوکیا, آپ کے ملک کے اندر کتنے لاکھ کھپت ہے اس کی. وہ ایک بڑی کمپنی نے خریدا, تو انہوں نے فن لینڈ کے اندر جا کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہم سے ٹھیک ہے آپ نے ہمارا وہ تو خرید لیا, لیکن آپ یہاں سے شفٹ نہیں کریں گے اس کو کمپنی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فن لینڈ
کا جو ایک موبائل بنانے والی کمپنی تھی وہ فن لینڈ کی گورنمنٹ سے زیادہ بڑا حجم تھا اس کا اور اس کا زیادہ بڑا فائنانس تھا ان کے پاس, تو اپنی گورنمنٹ کو قرضہ دیا کرتے تھے. اچھا انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ملک کی اس کمپنی کو جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں لے کے جائیں گے, اور آج وہ جو نئی جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس موبائل کی وہ ان کی ملک میں ہی بن رہی ہے اور وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, اور اگین انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سٹینڈ کر لیا. سو ہم تو ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو کہ جناب آپ اتنے ہمارے یہاں جو ہے موبائل بکتے تو آپ برائے مہربانی یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمپنی لگا لیں, آپ کہیں نا ان کو, لیکن وہ ول نہیں ہے نا. ول اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی کمپنی لگانی ہے کسی باہر کے اس میں, ہم کہتے ہیں جی FTA بڑھنا چاہیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری زیادہ ہونا چاہیے, لیکن کس طرح سے انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی انویسٹر آتا ہے تو آپ اس کو کھال اتارنی شروع کر دیتے بالکل ہیں, ایسی ہے. اس کو گھومنا پڑتا ہے. اچھا ایک بات چائنا اور, میں دیکھو, آج جو SIFC کے جو کمیٹی میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ 3-4 وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہم نے SIFC جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اور اس نے کام کیا 8-9 مہینے میں. آج اس کی وہ بریف دے رہے تھے, انہوں نے کہا ان 3-4 وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے بیوروکریٹس یا افسران مسائل کا حل نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ سرخ فیتہ ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکا ہے. اس کے علاوہ صلاحیت کا نہ ہونا یہ بھی ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. یہ تو اپنی ناکامی کو میرے خیال سے ایڈمٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائے, سرخ فیتہ کس نے بنایا؟ یہ جو فائل ہے نہیں چلتی ہمارے ہاں, یا فائل روک دی جاتی ہے, یا فائل کے اوپر اتنی زیادہ فائلیں آ جاتی ہیں کہ وہ فائل اس کے اندر دب جاتی ہے, تو یہ کلچر کون لے کے آیا ہے؟ دیکھیں پچھلے 30 سال سے 50 سال سے یہی لوگ براجمان ہیں. 85 سے لے کے اور آج تک نون لیگ کبھی پنجاب میں آ جاتی ہے, کبھی مرکز میں آ جاتی ہے, پیپلز پارٹی کبھی سندھ میں ہوتی ہے, کبھی مرکز میں ہوتی ہے. یہ PTI وغیرہ یہ چھوٹی موٹی پارٹیاں یہ تو اب آئی ہیں نا, اس سے پہلے تو یہی پارٹیاں تھیں بڑی پارٹیاں. تو انہی لوگوں کے پاس بھائی آپ کو بہت بڑے اور تلخ فیصلے لینے پڑیں گے. آپ کو جو فیوڈل لارڈز جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, ان کا حجم کم کرنا پڑے گا. آپ کو جو شہروں کی ایکسپینشن ہے, جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں, آپ کو اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں, آسمان کی طرف لے کے جائیں. آپ ہائی رائز بلڈنگز بنائیں, آپ اپنی جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اس کو بچائیں, اور آپ کو ایگریکلچر ٹیکس لگانا پڑے گا. دوسرا, آپ کو اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ آپ کے انڈر آتی ہے, ہمارے انڈر نہیں آتی. منسٹر کے نیچے سیکٹری ہوتا ہے, منسٹر کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ منسٹر آتا ہے کرپشن کرنے کے لیے, وہ سیکٹری کو ساتھ ملاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. وہ کہتا ہے جناب پھر میرے سے چھوڑ دو, اور پھر اس کے بعد یہ دونوں مل کے کرپشن کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو فیڈرل سیکٹریز ہیں, جو بیوروکریسی ہے یہاں پہ, بیوروکریسی کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر بیوروکریٹ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے کروڑوں اور ملینز کے جو اس کے جو اکاؤنٹس میں سے پیسے نکلتے ہیں, اور جو جن گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں, اور جس قسم کی ایجوکیشن ان کے بچے حاصل کرتے ہیں. کیا ایک 22 گریڈ کا افسر جس کی 2-2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ ہے, کیا وہ عام نارملی ایسا کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. بڑی مشکل سے جو ہے اس کا گزارا ہونا چاہیے. لیکن ان کی چیزیں, ان کی عیاشیاں دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت پیسے کما رہے ہیں اور بڑے خوشحال ہیں اور بڑی سکھی زندگی گزار رہے ہیں. سو وہ بغیر کرپشن کے نہیں آتی, اور کرپشن میں یہ ملے ہوئے سیاستدان اور آپ کے بیوروکریسی یہ ایک ہے. کیا وجہ ہے کہ آ کے یہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ اپنا ایک بیوروکریٹ کو لگا کے اور پھر اس کے سر پہ, آپ کو نہیں پتا کہ فواد کے اوپر جو ہے فواد حسن فواد پہ کیا الزامات ہیں, آپ کو نہیں پتا اعظم خان کے اوپر کیا الزامات ہیں, آپ کو نہیں پتا ان کے جو تنویر صاحب تھے اس کے اوپر کیا الزامات تھے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں اور جنہوں نے پیسے کمائے ہیں اور ان کو پیسے کمانے کے طریقے بتائے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے کرپشن کی ہے, انہوں نے پیسہ کمایا, اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ معاملات کیے. سو یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون نیم اینڈ سیم تھنگ, دیر از نو ڈفرنس بٹوین دے اینڈ دیم. یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں, اور یہ آتے ہی لوٹنے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, اور وہ پیسہ کماتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اور پھر چل دیے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب وہ جی نہیں جی صرف پیتا ہمارے راہ میں رکاوٹ ہے, اور بھائی چینج کر دیں, آپ ختم کر دیں ان کو بیوروکریسی کو. آپ کو لگتا ہے آپ ریفارمز لے کے آئے, اس کے اندر کس نے لے کے آنی ہے؟ آپ لوگوں نے لے کے آنی ہے نا. آپ کو الیکٹ کر کے وزیر اعظم بنا کے کس نے بھیجا ہے؟ عوام نے بھیج دیا. اب آپ بھی عوام کی طرف پھر دیکھ رہے ہوتے ہو جی ان کی ایسی کی کریے جی, اور پھر عوام کے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دینا ہوتا ہے. اور خدا کا نام ہے, اس عوام پہ رحم کھائیں, اللہ کا واسطہ ہے.
یہ نہ ہو کہ یہ لوگ نکلیں تو پھر آپ کا جینا حرام کر دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جو ریئل ریولوشن آ جاتا ہے نا, جب لوگ اپنے مسائل کے لیے خود نکل کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر یقین کریں منیبا سوسائٹی میں جینا دوبر کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن وزیر اعظم نے بھی آج کے اجلاس میں یہی بات کہی, انہوں نے کہا آگے ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, ان کا بوجھ ان طبقوں پر پڑنا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں, ان طبقوں پر نہیں جو برداشت نہیں کر سکتے. غریب آدمی پہلے سے ہی مہنگائی میں پسا ہوا, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ورڈ ٹو ورڈ نا. مجھے ایک بات بتائے, پچھلے 16 مہینے عمران خان کی جب سے گورنمنٹ گئی ہے مشکل فیصلے ہی ہو رہے ہیں نا. خان صاحب نے بھی آ کے مشکل فیصلے کیے تھے, یاد نہیں آپ کو؟ پیٹرول جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچا ہے, ڈالر کہاں سے کہاں پہ پہنچا ہے, یہ انہوں نے مشکل فیصلے کیے نا. عوام تو کیا کرے, عوام تو ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے. عوام کو لگتا ہے کہ وہ تو ووٹ ہی دے سکتے ہیں نا, ہم آپ مل کے ووٹ ہی دے سکتے ہیں, ان کو الیکٹ کرا کے اوپر بھیج سکتے ہیں نا. مشکل فیصلے تو ہمارے لیے ہوتے ہیں, ان کے اوپر کیا جاتا ہے. اگر وہ کرنا ہے, آج تک انہوں نے آسان فیصلہ کون سا کیا بھائی دبے, اور کون سا ایسا فیصلہ کیا جو عوامی اس میں ہو. ابھی آئی ایم ایف کا انہوں نے لینا ہے, اس کی ٹوپی اس کے سر, انہوں نے کچھ پیسے انہوں نے چائنا کے دینے, چائنا آپ کی جان کو آیا ہوا ہے, انہوں نے ان کو دے دینے ہیں, باقی ادھر ادھر دے دوں کے انہوں نے جان چھڑانی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو جی فی الحال وہ ہو گئے, اور اس کی بنیاد پہ یہ کھیلیں گے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پیسے دے دیے آپ. وہ بھائی آپ کو کوئی کنسٹرکٹیو پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی. انہوں نے کیا تھا, بڑا اچھا کیا تھا, ایل سیز انہوں نے بند کر دی تھی. پھر ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ہمیں چاہیے اور کون سی نہیں چاہیے. اپنے خرچے ہمیں کم کرنے پڑیں گے, ہماری آمدنی کم ہے اور ہمارے خرچے زیادہ ہیں, ہمیں دیکھنا ہے. آج تک مجھے بتائیں ایک پالیسی نہیں, او بھائی ہائیبریڈ گاڑی لے آئے, آپ کی گاڑیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کے ملک میں آپ کو دیکھو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, جو رجسٹرڈ موٹر سائیکل ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ موٹر سائیکل ہے پاکستان کے اندر, جو موٹر بائکس ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1.5 سے 2 کروڑ بائکس ہے, تو روز اگر 1 لیٹر بھی آپ کا ایک بائک لیتا ہے تو 1.5 سے 2 کروڑ لیٹر پیٹرول آپ کا صرف بائک سے اڑا دیتے ہیں. انہوں نے آج تک کتنی پالیسی نہیں لکھی ہے کہ آپ الیکٹرک بائکس لیں, آپ کہیں کہ نہیں راتوں رات آپ نے بائکس ختم کر دیے, تو آپ کا 1.5 سے 2 کروڑ لیٹر پیٹرول آپ کا بچ سکتا ہے صرف یہاں سے. اور یہ پیٹرول ہم کو پیدا نہیں کرتے, ہم سعودی عرب سے منگواتے ہیں, یہ پیٹرول ہم گلف سے منگواتے ہیں, یہ پیٹرول ہمیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے. تو پالیسی نہیں بنانی انہوں نے, اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اچھا ایک چیز اور ہے, تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ خصوصی سرمایہ کاری کی یہ سہولت کونسل بنی ہوئی ہے جو SIFC ہے, اس کے اندر شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 2700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ ٹیکسز کے کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. اگر اس میں سے آدھے جو ہیں یعنی 1300 ارب روپے بھی آ جائیں تو ہم کشکول توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک اور خبر پڑھ رہی تھی کہ تاجروں سے ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بل کے ذریعے وصول کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہم نے فائنینشلی پاکستان کو بہتر کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آپ بزنس مین جو ہیں وہ ان کے اوپر ٹیکس لگیں گے, یعنی وہ بجلی کے ذریعے بجلی کے بل میں ان کے اوپر ٹیکس لگ کر آئے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نا اس خبر میں تھا کہ ملک کے 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم کے جو ہے خد و خال تیار کر لیے گئے. یعنی 35 لاکھ تاجروں کو تو آپ ابھی لا رہے ہیں, تو اس سے پہلے یہ 35 لاکھ تاجر جو تھے وہ بغیر ٹیکس کے یہاں کمائی کر رہے تھے اور ملک کو ٹیکس نہیں دے رہے تھے. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں, اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو لوکل جو انٹرنل آپ کی جو آمدنی ہے اس کو انکریز کیا جائے, اس کے لیے ٹیکس نیٹ کو آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس لینا پڑے گا, اور اپنے معاملات کو اس طرف لے کے جانا پڑے گا جس کی طرف وہ کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ FBR کے اندر آپ کو پتا ہے نا, شبر زیدی صاحب جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے چلے گئے, انہوں نے کہا جی میں نہیں ٹھیک کر سکتا یہ FBR کو. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو FBR میں آتے ہیں, بڑی بڑی بڑکیں ماری اور پھر ہاتھ کھڑے کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ٹیکس نیٹ کے اندر بہت زیادہ اس چھلنی کے اندر نا لیکیجز ہیں. مثلا یہ کہ ایک اب وہ بندہ ایک کہتا ہے جی اس کے اوپر اگر 4 لاکھ روپے ٹیکس لینا ہے تو وہ ایک انسپیکٹر کو 4,000 یا 40,000 روپے پے کرتا ہے, اور وہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ اس کی جانچ کروا دیتا ہے. تو آپ کا یہ جو کرپشن ہے, یہ جو لیکیجز ہیں, یہ کیسے آپ دور کریں گے؟ آپ کو اپنے FBR کے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کے FBR کا سسٹم ہی خراب ہے. وہ جو نچلا بندہ ہے جس نے جا کے اس تک پہنچنا ہے, ایکسس کرنی ہے, تو ایک تو جنیرک وے ہے نا, آپ نے ٹھیک ہے جی آپ نے بلوں کے اوپر لگا دیا, اور جس کا بل زیادہ آئے گا آپ اس سے زیادہ ٹیکس لیں گے, جس کا بل کم آئے گا آپ اس سے کم ٹیکس لیں گے. اوکے, تو جنہوں نے وہ لگا لیے ہوئے
नहीं, सोलर पैनल्स लगाए हुए, एक चीज मैं ऐड करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही अहमद साहब, मुझे इसी टैक्स के ऊपर ज़रा ये वजाहत कीजिएगा। जो मैंने ताजरों वाली आपको बात बताई थी, इसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी कि FBR के ज़राए के मुताबिक ताजिर तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के ज़रिए वसूल करने का प्लान है। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है उसको वो डिवाइड करेंगे 12 महीनों में और फिर वो इस तरह रिसीव करेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, लोगों ने 6-6 मीटर लगवाए हुए, 4-4 मीटर लगवाए होते, तो आपने किस तरह से आपके पास कौन सा फार्मूला होगा कि आपने 3 मीटरों के ऊपर आपने डिवाइड करके वो तो फिर नीचे चला जाएगा ना, यूनिट्स डिवाइड हो जाएंगे ना। मैं एक ज्वेलर शॉप है, वो ज्वेलर शॉप जो है उसका टोटल अगर बिल आ रहा है फर्ज करें 50,000, लेकिन वो जो बिजनेस कर रहा है वो 5 करोड़ का ये कर रहा है या 500 करोड़ का कर रहा है साल का बिजनेस, तो मुझे बताएं कि आप कैसे उससे लेंगे? आपके पास कौन सा फार्मूला है? आप क्यों नहीं उसकी दुकान पे जाके आप उसको कहते हैं कि जनाब आप इतना कारोबार कर रहे हैं, ये आपने इनवॉइसेस देनी है और ये डॉक्यूमेंट्स है और आपने इस तरह से करना है। इनमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो वोटर है इनका, उसने कहना है कि ठीक है जी अगर आप मुझे करेंगे मैं कल को वोट दे दूंगा आपको। तो ये अपना वोट बैंक भी बचाना चाहते हैं और वोट बैंक बचाते हुए वो जो पोलिटिकल जो मामला है उसको भी सेफ रखना है और उसके साथ साथ इन्होंने टैक्स नेट को सेट करना है। जो असल प्रॉब्लम है हमारा और पूरे सिस्टम का, इनको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, अपनी पार्टी पॉलिसीज को और पार्टी इंटरेस्ट को इनको साइड पे रखना पड़ेगा, इनको सिर्फ मुल्क के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। वो इन्होंने देखना कोई नहीं, इन्होंने यही करना है। अब वो साथ वाली दुकान पे मुझे बताएं, एक बंदा जो लट्ठा बेच रहा है, जो मुर्दों के कफन बेच रहा है, और दूसरा बंदा साथ ही वाली दुकान पे जो है वो ज्वेलर है, दोनों की आमदनी में फर्क है, दोनों की इनकम में ही फर्क है। आप दोनों पे एक जैसा कैसे कर सकते हैं? या आप उनको उनके बिल की बुनियाद पे किस तरह से आप उनके साथ लेके चल सकते हैं? और उसके साथ ही एक प्रॉपर्टी डीलर है जो एक डील करता है और हो सकता है वो 5 अरब की डील करके 2% अगर वो लेता है, या उसके साथ आगे जो है वो एक नान भाई है और वो उसकी दुकान के ऊपर, तो आप दुकानों के ऊपर मजीद टैक्स लगा के या उसकी बुनियाद पे आप किस तरह से करेंगे? इस कौन सा फार्मूला है जो ये फार्मूला डिफाइन करेगा कि इसकी दुकान और इसकी दुकान और इसकी दुकान में ये फर्क है? आपको उनको इंडिविजुअली जाके टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उनसे ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक साइकिल पंक्चर लगाने वाले भी दुकान पे बैठा हुआ है और एक सूतर मंडी के अंदर भी दुकान पे बैठा हुआ है फैसलाबाद में जो सूतर का काम करता है। अब सूतर मंडी में जो सूतर का काम करने वाला आड़ती है वो रोजाना का जो है वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है। आप उसको और एक नान छोले बेचने वाले की दुकान को आप नहीं एक जैसा कर सकते, आपको अल्टीमेटली उनको इंडिविजुअल टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप जाके जो है अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं। वरना होगा ये कि जो हो रहा है रन ऑफ द मिल स्टफ है, बस ठीक है, जो जिसके हाथ जो आ रहा है वो आप किए जा रहे हैं। लोग जो है वो दुकानें छोड़ना शुरू कर देंगे, दुकानें खाली होनी शुरू हो जाएंगी, बंद करने लग गए, बहुत सारे कारोबार तो बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, जो बड़े कारोबार है वो रह जाएंगे, बड़े बड़े प्लाजाज रह जाएंगे, छोटे छोटे कारोबारी निकल जाएंगे उसमें से, वो ठेलों पे आ जाएंगे। वो पहले बेचारे जो है वो दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, वो और भी दुकानें बंद कर देंगे, क्योंकि आपने तो हर गधा घोड़ा जो है वो एक ही लाइन में खड़ा कर देना है ना। आपको कोई भी जो आपको अकल ही नहीं इनको। मैं हैरान होता हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं, किस तरह से पॉलिसीज बनाते हैं। इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इनमें कि ये जाके किसी को कह सके कि भाई आप इतना काम कर रहे हैं, आपको इतना पे करना है और आपका ये हक है, ये मुल्क का इंटरेस्ट में है। और देखिए पता क्या एक और बात है, वो ये है कि अगर मुझे ये पता हो ना कि मेरा पैसा गलत नहीं इस्तेमाल होगा, मेरा पैसा जो है वो गलत जगहों पे नहीं इस्तेमाल होगा और इस मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा, तो लोग देते हैं पैसा। लोग इतनी चैरिटी करते हैं, आपको नहीं पता कोरोना में कितनी चैरिटी हुई, आपको नहीं पता जब यहाँ पे जल्जला आया कितनी चैरिटी। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पैसे को अगर आप सही इस्तेमाल करें। अब जब तो ये पता हो यार मेरा पैसा तो पता नहीं इधर उधर चला जाना, तो मैं तो उठाऊंगा और किसी और ले जाऊंगा, उसको अपने लोगों को खुद ही दे दूंगा। लोग निकालते हैं पैसा, लेकिन वो अपने हाथ से उस गरीब तक पहुंचाना चाहते हैं जिसको वो देना वो समझते हैं, लेकिन वो ज़कात दे देंगे, चैरिटी कर देंगे, लेकिन इनको टैक्स नहीं देंगे। टैक्स इसलिए नहीं देंगे कि उन्हें पता है कि यार ये टैक्स हमने दे दिया, इन्होंने खा पी जाना है, इन्होंने लगाना कोई नहीं है, सड़क तो वैसे की वैसी टूटी हुई है, हालात तो वैसे के वैसे दगरगू है, तो क्या फायदा है इनको पैसे देने का, क्या फायदा है इनको टैक्स देने का? तो इनको अपनी अच्छा अहमद साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आपको अच्छे तरीके से याद होगा 90s में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और टैक्स कर्ज उतारो कोई मुहिम उन्होंने शुरू की थी और उसके मुल्क सवारो, उसमें मुझे अच्छे तरीके से ये याद है क्योंकि मेरे अपने फैमिली मेंबर्स ने भी डोनेशन किया था
اور وہ بتا رہے تھے کہ پرسنلی انہوں نے آئی وٹنس کی کہ خواتین اپنے گھر سے سونے کے زیورات اور چوڑیاں لا کے انہوں نے دی تھیں. کوئی شک نہیں, بالکل ایسا ہی ہوا تھا نا. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں اس کے بعد سے بھی اب تک ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی کشکول ہمارے سامنے, ابھی بھی ہم IMF کو دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ہم ایشیا کی ترقیاتی بینک کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں فائنینس کر دے تو ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں تو ہم کچھ لگائیں. کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیا کیا لگانے جا رہے ہیں, کس فیلڈ میں ہم آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی یا یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ تو ایسے سبجیکٹ پڑھ رہی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسی ڈگریاں لے رہی ہے ماسٹرز کی جس کی یہاں پہ ویکینسیز ہی نہیں ہے. آپ نے نہ یونیورسٹیز کو گائیڈ کیا ہے, ابھی آپ نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا ہوا نا کہ ہم نے کس سیکٹر کی طرف جانا ہے. ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, ہم گڈس کو امپروو کرنے جا رہے ہیں کہ فائنل پروڈکٹ ہم جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کریں. تو اتنی بڑی ایک چیز بنا لی آپ نے SIFC, اور لیکن اس کے اندر آپ نے بالکل انیشیل لیول کا, روٹ لیول کی کوئی پلاننگ نہیں نظر آتی مجھے اس میں. دیکھیں یہ پلاننگ تو بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن پلاننگ ان کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں پیسہ کیسے پہنچنا ہے, کک بیک ہمیں کیسے ملنی ہے, کمیشن کیسے ملنا ہے, اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ان کی پلاننگز ہوتی ہیں, باقی کوئی پلاننگ نہیں. ایک ادارہ ہے یا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن جس کا کام یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیں, اب ایک بندے نے, ٹھیک ہے ہمارے لیے اردو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے, لیکن اقبالیات میں MA کر کے اور اقبالیات میں PhD کر کے کون سا آپ نے تیر مار لینے, مجھے بتائیں. اقبال کی قبر تو ویسے کی ویسی, میرا بھی یہی ہے نا. دیکھیں پوری دنیا میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں, جاپان کی ایگزامپل لے لیں. جاپان جو ہے وہ اب کہتا ہے بھائی یہ والے جو مطلب اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ ہمیں اتنے الیکٹریشینس چاہیے, نیکسٹ 10 ایئرز میں 5 ایئرز میں یہ الیکٹریشینز ہوں گے, اتنے IT ایکسپرٹس ہوں گے, اتنے جو ہے لیبر ہوں گے جو ہینڈ ورک ہے وہ کام کر رہے ہوں گے. ہم نے تو یہی نہیں ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ ہم جائیں گے کہاں پر. ہمارے پاس ایسی ڈگریز ہیں یونیورسٹیز میں جس میں بچے 250 300 2 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے. اگر پورے پاکستان کی بات کریں, مطلب ہم میڈیا اسٹڈیز ہی لے لیں, آپ اگر میس کام ہی لے لیں تو 2,500 3,000 بچہ تو ہر سال نکلتا ہے. میڈیا میں جابس کا ہے ان کے لیے. پھر دوسرا اگر MBA کر کے نکلتے ہیں, جو MBA تو ہمارے قیمہ بنانے والی مشین کی طرح آپ نے اسٹوڈنٹ ڈالے جا رہے ہیں اور MBA نکالے جا رہے ہیں اس کے اندر سے. ابھی آپ بزنس کہاں ہے جس میں یہ جائیں گے؟ ادھر یہاں پہ پاکستان میں ہر جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے وہ دو چیزیں اس کی طرف سوچتا ہے کہ یار یا تو ایجوکیشن کو یونیورسٹی بنا لوں, تعلیم بیچنی شروع کر دوں, چونکہ ہر کسی نے پڑھنا ہے. اچھا پڑھنا تو ہے, لیکن کیا پڑھنا ہے یہ ابھی تک طے ہی نہیں ہو پایا. اس ملک میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے. مجھے بتائیں ہسٹری پڑھ کے وہ کون سا تیر مار لینا اپنے تاریخ میں جا کے, آپ نے کیا تاریخ میں سے کیا اکھاڑ لیں گے آپ جا کے, اور کیا تاریخ کو ٹھیک کر دیں گے؟ اپنی تاریخ, آپ کا فیوچر ٹھیک نہیں ہے, تاریخ میں آپ گھسے ہوئے ہیں. ہسٹری آپ نے پڑھ کے جو پتہ نہیں ہم نے کیا کر دینا ہے. جی اللہ کا نام ہے بند کرو اس سبجیکٹ کو. نہیں ابھی تک آپ یہ دیکھیں نا, ابھی تک جو ہمارے جو بچے ہیں ابھی تک, ہم نے تو چلے پڑھی ہمارے بچے ابھی بھی جو ہے وہ مغل ہسٹری پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ وہ گزر گیا زمانہ. ہم نے مغلوں کی ہسٹری پڑھ کے ہم نے کون سا جناب ہم نے مغل بن جانا ہے, یا ہم نے ترکوں کی ہسٹری پڑھ کے ہم نے ترک بن جانا ہے؟ میں بتاؤں بات یہ ہے, بچے بھی ویسے ہی ہیں, آگے سے ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے بچے وہ ان کا کیا ہوتا ہے, ان کو جو آسان سبجیکٹ لگتا ہے اس کے اندر وہ جی پنجابی میں کر لیں جی MA, وہ جی اس میں فلانی میں ماسٹر کر لیں جی, وہ فلانے سبجیکٹ میں BS کر لیں. وہ BS مجھے بتائیں کر کے MS کر کے آپ نے پھر رن آف دا مل اسٹف بنایا ہوا ہے, اس سے کیا کام لیں گے آپ؟ یہ ایک ایسا ناکارہ قسم کی جنریشن آپ پیدا کر رہے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر وہی وہ فائلیں بغل میں دبا لیتے ہیں اور بیٹھ کے وہ جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں, جی کیا ہے جی ہم پہ, اور پھر یا پھر دکانداری شروع کر دیتے ہیں یا وہ ٹھیلے لگا لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کے جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کتنی ہے, آپ کو ٹیکنیکل لوگوں کو پیدا کرنا پڑے گا, آپ کو بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کو کمپیوٹر بنانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر پہ کتنے انجینئر چاہیے, آپ کو سافٹ ویئر میں کتنے انجینئر چاہیے, آپ کو الیکٹریکل میں, میکینیکل میں, اور ایون ایگریکلچر میں آپ کے یہاں کتنے کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے ہی نہیں, ایگریکلچر کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. یعنی ایگریکلچر یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں جائے گا. اور اگر وہاں پہ جاتے بھی ہیں, انہوں نے دیکھے نا راولپنڈی کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, فیصل آباد کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی تھی. یہ دونوں ایگریکلچر یونیورسٹیوں انہوں نے اپنے سبجیکٹ چھوڑ کے انہوں نے باقی چیزیں شروع کر دی. اور بھائی آپ پڑھائیں نا مرغ بانی, آپ پڑھائیں نا ویٹرنری پڑھائیں, آپ یہاں پہ آپ ایسے سبجیکٹ آسان کریں, ان کو لوگ ان کی طرف آئیں, رجحان ان کا ہو. پھر مہنگی کر دی انہوں نے, تعلیم مہنگی کر دی, اتنی مہنگی کرتی ہے کہ عام آدمی اپنے بچے کو ان یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا سکتا. اور
मतलब कि बड़ा मुश्किल है उनको। अब मुझे बताएं, जहाँ पे अब फर्ज करें जी, पहले होता था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, और जी मुझे फलानी जगह पे जाना है जी, अच्छा वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता था, तो अब ये है कि प्राइवेट कॉलेज बना दिए। और यकीन करें 600 नंबर लेके भी अगर वो है ना, तो पैसे देने की इस्तात है, तो उसको सेल्फ फाइनेंस का नाम इन्होंने दे दिया है। सेल्फ फाइनेंस पे आप जाके किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लें। तो आप देखिए कि फिर वो जो डॉक्टर है वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा ना, वो स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा। डॉक्टर बनेगा। तो आप पैदा तो ही अब ऐसी आपकी जनरेशन कर रहे हैं, यानी कि इसको हाँ। अगर मैं वो करूं, समअप करूं, तो हम ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जिसका आगे फ्यूचर नहीं है, ना उनको खुद पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है। अहमद साहब वही मेरे शुरू साथ कर दिया। रहिएगा, जब प्रोग्राम में एक वक्त हो गया एक वक्फे का, हम एक वक्फे की तरफ जाएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला फिर जारी रखेंगे वापस आने के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अहमद सगीर साहब से। अहमद साहब, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मौजूद? जी जी मैं हूँ। अच्छा, अभी हम SIFC की आज की बात कर रहे थे, जो खिताब किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, इसमें उन्होंने एक और बात की कि उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है वो बहुत अच्छी साबित हुई है। जो हमने फ़ैसला करना था, ये बड़ा एक अच्छा फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि 825 अरब रुपए PIA का कर्जा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से उम्दा फ़ैसले किए गए हैं। 825 अरब रुपए का अगर ये इतना उनका कर्जा है, और हम आए दिन देखते हैं कि PIA के प्लेन्स जो हैं वो किसी ना किसी मुल्क में ख़राब हो जाते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं। तो अगर एयरपोर्ट, पहले हमने देखा कि नेशनलाइजेशन का एक दौर आया था पाकिस्तान में, हर चीज़ जो है वो नेशनलाइज करती गई। अब हम प्राइवेटाइजेशन पर आ रहे हैं दोबारा। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन इन महकमों की ये फ्रूटफुल हो सकेगी पाकिस्तान की मईशत के लिए? देखिए, जो सिक यूनिट्स हैं वो तो बिल्कुल ठीक है कि उनको बेच देना चाहिए। ठीक है। ये अल्टीमेटली ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है बहुत बड़ी। पाकिस्तान स्टील है, PIA है, रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविजन है, और इस तरह पाकिस्तान और भी बहुत रेलवे सारे है। इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवे है। ये सारे के सारे यहाँ पे लाइबिलिटीज हैं, और इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। प्राइवेटाइज होंगे, कंपटीशन होगा, और ये बेहतर काम करने लगेगा। आपको याद है PTCL जो है, जो प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, तो ये निरा ही खसारे में था। फिर इसको एक कंपनी ने लिया, गल्फ की कंपनी थी। फिर उसके बाद देखें यही PTCL जो है, इसकी सर्विसेज भी बेहतर हो गई, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है दी बेस्ट है, और इनकी बहुत अच्छा इनका काम है। सो प्राइवेटाइज करने से लामहला उसमें एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस बंदे का जिसने उसको खरीदा होता है, और वो उसको अपने अंदाज से लेके चलता है। वो एम्प्लॉइज को कम करता है, कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लेके आता है, और नतीजे अच्छे निकलते हैं। तो सिक यूनिट्स तो होने चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि आपको पहले एक दफा कोशिश तो करनी चाहिए ना उसको ठीक करने की। यानी पोटेंशियल है, ये में पोटेंशियल है। मुसीबत ये है कि आपके पायलट की डिग्री जली थी। आपको याद है ना कि पायलट का कितना बड़ा रौला बना था? जी जी, उनके लाइसेंस के काफी इशू सामने आए थे। हाँ, अच्छा, उनके जली डिग्री होने की वजह से इंटरनेशनल लोगों ने इसके ऊपर सफर करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने नहीं करना। चौधरी सरवर साहब उस वक्त होते थे मिनिस्टर इसके सिविल एविएशन के। उन्होंने वो सारा कच्चा चट्टा ला के मीडिया में दिखा दिया। ये इंटरनल मामला थे, इसको इंटरनली अगर डील कर लिया जाता, जो उसके ऊपर जेली उसके ऊपर आए हुए थे उनको निकाल दिया जाता, या जो भी किया जाता, पर वो इंटरनली किया जाता, लेकिन नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये है कि उसमें ओवर स्टाफिंग है। हमेशा सरकार में, गवर्नमेंट में हम जब भी देखते हैं, मतलब कि आप देख लें कि नेशनल असेंबली में एक बंदे को रिसीव करने के लिए 4 लोग खड़े होते हैं। ये भी आप देखें कि वो जो क्रू है उनका, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे हर बंदे की कोशिश होती है उसकी ड्यूटी लग जाए, और फिर आपको पता है एयर होस्टेसेस या वो जो क्रू मेंबर्स हैं वो भाग जाते हैं वहाँ, हाँ स्लिप हो जाते हैं। अभी रिसेंटली भी यही वाकया हुआ था। हाँ, तो बहुत सारे जो है वो इस तरह के वाकयात भी होते हैं। तो आपने ओवर स्टाफिंग कर रखी है, आपको कम करनी पड़ेगी, आपको कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा। ये इन्होंने करना नहीं है। तो इसका इनको एक ही हल लग रहा था, और इसको बेच दे। चले बेच दे, आपकी मेहरबानी है। बेच देने से भी कौन सा आपको एक मजे की बात बताऊं, इनका एक होटल है रोज वेलवेट होटल इनका अमेरिका के अंदर, बिल्कुल रोज, और वो बहुत महंगा है। वो कहते हैं कि अगर उस होटल को ही सिर्फ आप बेच दें, या उस होटल को प्रॉपर करके और उसको अगर चलाना शुरू कर दें, तो नॉट ओनली पाकिस्तान एयरलाइन, बल्कि वो पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान के और भी 3 इदारों का खर्चा सिर्फ एक होटल उठा सकता है। ये मैं बहुत मुस्तनद आपको बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन वो नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उसको बेचने में इनको फायदा ये है कि इन्होंने इधर से बेच के इधर से अपने बंदे खड़े करके खरीद लेना है, और फिर
گے, یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اس کے اندر. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ آپ کی جو ہمارا جو بڑا بہترین اور بڑا ریفائنڈ قسم کا ہمارا نمک ہے جی جی, جو پاکستان کا, پنک اور سالٹ ہماری خاص طور نمک کی پہ, کانیں, جی یہ جی بالکل جتنی سالٹ رینج ہے ہماری یہاں پہ, وہ سالٹ رینج کا یہ سودا کر رہے تھے, اور جو خریدنے والی کمپنی تھی وہ بھی انہیں کی اپنی تھی آگے میاں صاحب کے دور میں, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب ان کو ہٹایا گیا. تو یہ اس طرح کے کاروائیاں بھی کرتے ہیں, یہ کہ ادھر سے بیچتے ہیں, ادھر سے اپنے بندے کھڑے کر دیتے ہیں, وہ خرید لیتے ہیں اور پھر خود چلانا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو اگر اس طرح کا ان کا پرسنل انٹرسٹ بیچ میں سے نکل جائے اور اس پرسنل انٹرسٹ کو نکال کے یہ کمپیٹنٹ لوگوں کو ایک دفعہ اوپر لے آئے, یا کمپیٹنسی کی بنیاد پہ, اور اس کو اپ ٹو دا مارک اور میرٹ پہ جا کے جو ہے اس کو اگر پرائیویٹائز کرتے ہیں تو شاید واقعی جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. دیکھیں آپ سکھ یونٹس کی تعداد اٹھا کے دیکھیں, وہ آپ کے درجن میں نہیں ٹھیک ہے, چل رہے, اور وہ ساری کی ساری لائبلٹی گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ آپ اس کو بیچیں, یہ تو آئی ایم ایف کا وہ ہے نا پلان ہے جو انہوں نے دیا کہ آپ اس کو فوری طور پہ اس کو آپ اس میں سے نکالیں تاکہ آپ کے یہ جو اخراجات ہیں یہ تو آپ کے کم ہو نا. بالکل. اس کے اچھا, امپلائز آپ مجھے کو ابھی ٹیلی فون لائن پہ عتیق میر صاحب نے جوائن کیا, بزنس مین بھی ہیں, ماہر معاشات بھی ہیں, ان سے بھی ہم موقف لیں گے. عتیق میر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. اچھا عتیق میر صاحب, شاید آپ نے آج دیکھا ہو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل جو تھے اس کے اپیکس کمیٹی کا آج اجلاس تھا SIFC کا. اس میں کافی انہوں نے باتیں کی بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, پاکستان کے قرضے سے نکالنے کے لیے IMF کے حوالے سے بات کی, پھر انہوں نے ٹیکسیشن کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور خبر یہ تھی کہ تاجروں سے جو ہے وہ ٹیکس بجلی کی بل کی مد میں لیا جائے گا. تو میری احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی, تجزیہ کار ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک جو یہ 35 لاکھ تاجر ہیں یہ ٹیکس نیٹ سے باہر تھے, تب کسی کو خیال نہیں آیا, یا ابھی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ 35 لاکھ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں؟ دیکھیے ہمیشہ حکومت نے بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسیز بنائی ہیں اور IMF کے اہداف کو سامنے رکھا ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ معیشت کی کیا شرح, کیا سطح ہے اور تاجروں کی کیا صورتحال ہے, چھوٹا سرمایہ کار کس بدحالی کا شکار ہے. یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں اس قسم کی کانفرنسز یہ کوئی نئی نہیں ہے, نہ ہی پہلی دفعہ ایسی کانفرنس ہوئی ہے. اس سے قبل بھی بارہا اس طرح کے اجلاس ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی سود پن ثابت نہیں ہو سکا. کبھی بھی اسٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس طرح آپ ٹیکسیشن میں ایک بہتر ٹیکس پیئر کے طور پہ آ سکیں گے. کبھی نہیں کہا جاتا کہ آپ کی مشکلات کیا ہیں, آپ کا کاروبار کس طرح بہتر ہوگا, کس طرح GDP گروتھ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جب تک درخت پھل نہیں دے گا تو آپ کیسے ایک اچھی فصل کی امید کر سکتے ہیں. میں اس وقت جو صورتحال کاروبار کی دیکھ رہا ہوں, کراچی جیسے معاشی ہب میں دھڑا دھڑ لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس یہ جبکہ ایک سیزن ہے, رمضان مبارک شروع ہوتے ہیں, لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں, ان کے گوڈاؤن سامان سے بھر جاتے ہیں, عید کی خریداری کے لیے بہت اچھا لوگ ایک تیاری کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں جو سست روی دیکھ رہا ہوں, کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی عزم نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. تو ایسے میں بجلی کے بلوں کا میں شامل کرنا, یہ کس طرح اس کا تعین کریں گے کہ آپ کس کو اسیسی بنانا چاہیے, کس کو چھوڑنا چاہیے. یہ ایک بہت لمبی اور فضول پریکٹس ہے. میں ابھی یہ سب کچھ پریکٹس سے قبل میں واضح کرتا ہوں, میں 100% یقین کے ساتھ آپ کے پروگرام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں اگر یہ دیگر ٹیکسوں کو شامل کیا جائے تو یہ مکمل طور پر اسکیم نہ صرف فیل ہو جائے گی بلکہ بجلی کے اداروں سے آپ تاجروں کو متصادم کر دیں گے. آپ پہلے ہی بجلی کا بل دیکھیے, جس شرح پہ ہم بجلی خرید رہے ہیں, جس ریٹس پہ ہمیں گیس مل رہی ہے, جس طرح ہمیں پیٹرول کی مہنگی پیٹرول کا سامنا ہے, تو ہم تو زندگی کو کس طرح سروائیو کر رہے ہیں, کس طرح ہم کاروبار چلا رہے ہیں, کس طرح اپنا گھر بار چلاتے ہیں. تو اب بجلی کے بل میں مزید آپ قیامت شامل کر دیں گے تو سوائے انتشار کے, احتجاج کے, ریلیوں کے, دھرنوں کے, اگر یہی چاہتے ہیں آپ تو یہ تو پھر بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو انتشار ہی چاہیے تو پھر اس کو کر دیکھیے, کر گزریں.
अधिक फिर में आप साहब एक कामयाब छोटा सा होंगे। सवाल करना चाहूँगी, प्रोग्राम में वक्त कम है, क्या जब ये इस तरह के फैसले हो रहे होते हैं, या अभी ये जो मैंने आपको खबर बताया बिजली के बिलों में जो है वो टैक्स लगा के भेजेंगे, 12 महीनों पे डिवाइड करेंगे और हर महीने में बिजली के बिल में टैक्स होगा, क्या ये सब करने से पहले बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के मीटिंग की गई, आप लोगों से कोई मशवरा किया गया? आप सुन के हैरत करेंगी कि मैं 50 साल से कारोबार में हूँ और 35 साल हो गए मुझे, मैं ये ताजरों की सियासत में हूँ। जी जी। मुझे याद नहीं है कभी किसी पॉलिसी से कबल स्टेक ये छोटे ताजरों की बात छोड़ दें। ये चेंबर फेडरेशन तो एक नाम है ना, जी जी। ये तो एक ऑथेंटिक इदारे हैं। कभी इनकी तजावीज को उन्होंने दरखोरे इतना नहीं समझा। आज तक इनके मशवरों पे कोई, क्योंकि वो हमसे मुशावरत करके जब तजावीज देते हैं तो यकीनन वो काफी हद तक सूदबंद होती है, लेकिन उनकी तजावीज को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर IMF है और FBR है जी। और अवाम और ताजरों की गर्दन है। इसके अलावा पॉलिसी का कोई दूसरा नाम दे नहीं सकते आप। इसलिए बगैर जिसका अहदाफ ही IMF का सूद और उसके एक साथ हो, तो मुझे बताइए वो मुकामी मैशदानों से तो कभी मशवरा नहीं करते। बिल्कुल। ताजिर और दीगर तो छोड़ दें, क्या मुल्क में कोई दाना, कोई समझदार, कोई एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट नहीं है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास। अब यही समझ में नहीं आता, आप लोगों को प्रोग्राम में लेने का मकसद यही होता है ताकि ये बात आवाम तक पहुंचाई जाए कि हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बिजनेस में भी देख लें और जब हम माशियात की बात करते हैं तो स्किल में भी देख लें, गुड एंड सर्विसेज दोनों में, लेकिन उनसे मशवरा नहीं किया जाता। और इस तरह से अगर होता रहेगा तो मईशत का जो सुधार है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए प्रोग्राम में। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।